سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1 میں اللہ رب العالمین نے حروف مقطعات سے اس سورت کا آغاز فرمایا ہے۔ فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جو ہم نے اتاری الیک، آپ کی طرف، اے پیغمبر ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف اتاری۔ آپ سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اے پیغمبر یہ کتاب آپ کی طرف اتاری، اللہ کریم نے اس کا مقصد بیان کیا کہ یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف کیوں اتاری۔ 23 سالوں کے اندر یہ قرآن مجید نازل ہوا، رفتہ رفتہ تھوڑا تھوڑا حالات کے مطابق جس قسم کے حالات ہوتے تھے اللہ کریم اسی پس منظر میں آیت کو نازل فرما دیتا۔ فرمایا یہ کتاب آپ کی طرف اتاری، اس لیے اتاری لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، یہ کتاب آپ کی طرف اس لیے اتاری تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال کر لے آئیں، لوگوں کو تاریکیوں سے نور کی طرف لے آئیں، آپ لوگوں کو نکال لے آئیں۔ لوگ ہیں اندھیروں میں، انسان بھٹک رہے ہیں اندھیروں میں، اندھیروں سے مراد ہے گمراہیاں، اندھیروں سے مراد ہے برائیاں، اندھیروں سے مراد ہے فسق و فجور۔ لوگ بھٹک رہے ہیں گمراہیوں میں، آپ لوگوں کو گمراہیوں سے نکال کر، آپ لوگوں کو گمراہیوں سے نکال کر لے آئیں کس کی طرف؟ نور کی طرف، روشنی کی طرف، اجالے کی طرف نکال کر لے آئیں۔ اللہ کریم نے یہاں ظلمات کا لفظ جمع استعمال کیا، نور کا لفظ واحد استعمال کیا۔ ویسے نور کی جمع آتی ہے انوار، تو اللہ کریم نے یہاں انوار نہیں کہا، کیا کہا؟ نور کہا۔ ادھر کہا ظلمات، ادھر کہا نور، جمع کے ساتھ اللہ کریم نے جمع کا لفظ نہیں بولا، جمع کے ساتھ واحد کا لفظ بولا۔ اللہ کریم بتانا یہ چاہتا ہے اپنے بندوں کو کہ گمراہیوں کی ہزار ہا قسمیں ہو سکتی ہیں، غلط راستوں کی ہزار ہا قسمیں ہو سکتی ہیں، جھوٹے دین ہزار ہا ہو سکتے ہیں، لیکن جو دین حق ہے وہ ایک ہی ہے، جو سیدھا راستہ ہے وہ ایک ہی ہے۔ ظلمات جمع ہے، نور واحد ہے۔ آپ لوگوں کو، اے میرے پیغمبر آپ لوگوں کو نکال کر لے آئیں، کہاں سے؟ اندھیروں سے۔ لوگ بھٹک رہے ہیں اندھیروں میں، لوگوں نے کئی قسم کی برائیوں کو اختراع کر لیا ہے، کئی قسم کی برائیوں کو ایجاد کر لیا ہے، لوگوں نے کئی قسم کے شرک کے طریقے نکال لیے ہیں، شرک کے طریقے، کفر کے طریقے، گمراہی کے طریقے، برائی کے طریقے۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ لوگوں کو نکال کر لے آئیں کس کی طرف؟ نور کی طرف، دین حق کی طرف۔ یہاں یہ بھی سن لیجئے کہ اللہ کریم نے کہا آپ نکال کر لے آئیں، اتاری کتاب، اتاری اور نکال کر آپ لائیں۔ بھائی کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی کسی کو بھی اگر ہدایت چاہیے ہوگی تو کتاب سے ملے گی، کس سے؟ کتاب سے ملے گی، لیکن ہدایت پر اسے لائے گا کون؟ آپ لائیں گے۔ یعنی واسطہ رسالت کے بغیر، بولیے کس کے بغیر؟ واسطہ رسالت کے بغیر کسی کو ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں صرف کتاب کو پڑھ کر ہدایت پر آ گیا ہوں، نہیں، وہ کتاب کو بھی پڑھے گا، سنت کو بھی پڑھے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو بھی پڑھے گا، وہ سیرت طیبہ کو بھی پڑھے گا۔ جب تک اس کا بارگاہ رسالت سے واسطہ نہیں ہوگا، جب تک اس کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے اسے قرب نہیں ہوگا، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق نہیں ہوگا، اس تعلق کو چھوڑ کر کوئی ہدایت پر آنا چاہے تو وہ ہدایت پر نہیں آ سکتا۔ یہ دیکھ لیں واضح الفاظ ہیں، آپ نکال کر لے آئیں۔ اتاری ہم نے کتاب، اللہ پاک فرماتا ہے اتاری ہم نے
کتاب، لیکن آپ نکال کر لے آئیں لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف، گمراہیوں سے نور ہدایت کی طرف۔ آگے فرمایا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے حکم کے ساتھ، ان لوگوں کے رب کے حکم کے ساتھ۔ رب کا اذن نہ ہو تو کسی کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ بولیے کیا نہ ہو؟ اذن ربی کے بغیر، اذن الہی کے بغیر، اجازت الہی کے بغیر، حکم الہی کے بغیر کسی کو ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی۔ یہاں اذن کے کئی معنی علماء مفسرین نے بیان کیے ہیں، جن میں سے چند ایک بیان کرنے لگا ہوں۔ اذن کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کریم نے اپنے پیغمبر کو اذن دے دیا کہ آپ لوگوں کو ہدایت کی طرف لائیں۔ اس کا ایک معنی یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اذن دے دیا کہ آپ لوگوں کو ہدایت کی طرف لائیں۔ ایک اس کا معنی یہ ہے، یعنی اذن کا تعلق ہو گیا پیغمبر کے ساتھ۔ ایک اذن کا معنی یہ ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لوگوں کو ہدایت کی طرف لائیں، آپ لوگوں کو اس جانب توجہ نہ دیں کہ کون ہدایت پر آ رہا ہے، کون ہدایت پر نہیں آ رہا، اور اگر کوئی ہدایت پر نہ آ رہا ہو تو اس سے آپ پریشان نہ ہو، کیونکہ آپ کا کام کیا ہے؟ ہدایت کا پیغام پہنچانا۔ جب آپ نے ہدایت کا پیغام پہنچا دیا تو آپ کا فریضہ ادا ہو گیا۔ آپ کا کام ہدایت کا پیغام پہنچانا ہے۔ ہدایت اسے نصیب ہوگی جس کے لیے اللہ ہدایت کا اذن دے گا، جس کو اس اذن کا معنی آپ کر لیں توفیق، اللہ جس کو ہدایت کی توفیق دے گا، اللہ جس کو ہدایت کی توفیق نہیں ہوگی وہ ہدایت پر، اور جس کو ہدایت کی توفیق ہوگی وہ ہدایت پر آ جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے توفیق کس کو ہوتی ہے اور کس کو نہیں ہوتی؟ جو ہدایت کی طرف چل پڑتا ہے اسے اللہ ہدایت کی توفیق بھی دے دیتا ہے۔ جو ہدایت کی طرف چلنے کی کوشش کرے، ہدایت کی طرف چلنے کی جو کوشش ہی نہ کرے، جو اس عقل سلیم کو استعمال میں ہی نہ لائے، جو ان دماغی صلاحیتوں کو استعمال میں ہی نہ لائے، وہ ہدایت کے بارے میں کبھی سوچنا بھی پسند نہ کرے، سوچنا بھی گوارا نہ کرے، تو اللہ پاک پھر توفیق کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور اس کے لیے توفیق کے دروازے کھول دیتا ہے جو ہدایت کی طرف چل پڑتا ہے، ہدایت کی طرف چلنے کی کوشش کرتا ہے، ہدایت کی طرف چلنے کے لیے سوچتا ہے، آیات الہیہ میں غور و فکر سے کام لیتا ہے، دلائل کے اندر غور و فکر سے کام لیتا ہے۔ تو ذہن کو بھی استعمال میں لانا چاہیے، اس عقل کو بھی استعمال میں لانا چاہیے، کس کو سمجھنے کے لیے؟ ہدایت کو سمجھنے کے لیے، دین حق کو سمجھنے کے لیے، دین اسلام کو سمجھنے کے لیے، وجود باری تعالیٰ کو سمجھنے کے لیے، توحید باری تعالیٰ کو سمجھنے کے لیے۔ یہ اذن کے میں نے دو مطلب بیان کر دیے۔ اذن کا ایک مطلب اذن کا تعلق پیغمبر سے ہے، اور اذن کا ایک مطلب اذن کا تعلق لوگوں سے ہے، دونوں کے الگ الگ میں نے معنی بیان کر دیے۔ اس کے بعد اللہ کریم نے فرمایا الی صراط العزیز الحمید، الی صراط العزیز الحمید۔ یہاں آیت ختم ہو رہی ہے سورہ ابراہیم۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر، آپ لوگوں کو نکال کر لائیں، کہاں سے؟ اندھیروں سے نور کی طرف، اندھیروں سے نور کی طرف۔ آگے فرمایا اس راستے کی طرف۔ اب یہ اس نور کی وضاحت ہو رہی ہے، وہ نور کون سا ہے؟ جس نور کی طرف آپ لوگوں کو نکال کر لائیں گے وہ نور کون سا ہے؟ فرمایا اس راستے کی طرف، نور سے مراد اس راستے کی طرف جو راستہ عزیز کا ہے اور حمید کا ہے۔ جو راستہ، بولیے ذرا، جو راستہ عزیز کا ہے اور حمید کا ہے۔ اب عزیز کا معنی کیا ہے جی؟ عزیز کا معنی ہے غالب، عزیز کا معنی غالب، حمید کا معنی ہے قابل تعریف۔ عزیز کا معنی غالب اور حمید کا معنی قابل تعریف، یعنی آپ لوگوں کو اس رب کے راستے کی طرف لے کر آئیں، آپ لوگوں کو اس رب کے
راستے کی طرف لے آئیں جو رب عزیز بھی ہے، حمید بھی ہے، جو رب غالب بھی ہے اور جو رب قابل تعریف بھی ہے۔ اب اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ لوگ وظیفہ کیا کریں یا عزیزو یا حمیدو کا، یا عزیزو یا حمیدو، اس کو 100 بار پڑھا کریں، ہر روز ایک تسبیح کیا کریں یا عزیزو کی، اور ایک تسبیح کیا کریں یا حمیدو کی، ایک تسبیح کریں یا عزیزو کی اور ایک تسبیح کریں یا حمیدو کی۔ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو یہ وظیفہ شروع کر دیں گے کہ جناب علامہ صاحب نے بڑا خوبصورت وظیفہ بتایا ہے، وہ یہ وظیفہ شروع کر دیں گے، ایک تسبیح اس کی روز پڑھنا شروع کر دیں گے، ایک تسبیح یا عزیزو کی اور ایک تسبیح یا حمیدو کی۔ عزیز کا معنی ہے وہ غلبے والا ہے، سب سے بڑا غالب وہ ہے، ہر چیز پر وہ قابو رکھتا ہے، ہر چیز اس کی دسترس میں ہے، ہر چیز اس کے احاطے میں ہے، ہر چیز اس کی گرفت میں ہے، یہ عزیز کا معنی ہے۔ حمید کا معنی ہے ساری تعریفوں کا مالک صرف اللہ ہے، یہ ہے معنی کس کا بولیے؟ حمید کا۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگوں کے نام بھی ہیں عبد العزیز، بہت سے لوگوں کے نام بھی ہیں عبد الحمید، لیکن بدقسمتی سے ہمیں نہ عزیز کا مطلب پتہ ہے نہ حمید کا مطلب پتہ ہے، مطلب کسی کو بھی نہیں پتہ، مطلب کسی کو بھی نہیں پتہ۔ میں نے کہا تسبیح بھی ہم کر لیں گے، ایسے پڑھ کے بیٹھ کے پڑھتے رہیں گے یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو، ٹھیک ہے، ایسے بیٹھ کے پڑھتے رہیں گے یا حمیدو یا حمیدو یا حمیدو یا حمیدو، لیکن مطلب کا پتہ ہی نہیں۔ کبھی مطلب بھی تو سوچے، مطلب اس کا کیا ہے؟ اس عزیز اور حمید کے انسان کے اوپر اثرات بھی تو آنے چاہیے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ عزیز کے اور حمید کے انسان کے اوپر کیا آنے چاہیے؟ بولیے ذرا، اثرات بھی تو آنے چاہیے۔ اثرات کیا ہیں جی عزیز کے اور حمید کے؟ اثرات کیا ہیں؟ اب میں کوئی چھوٹی سی بات آپ کو نہیں سمجھا رہا۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لوگوں کو نکال کر لے آئیں اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ وہ روشنی کون سی ہے؟ وہ روشنی اس رب کا راستہ ہے جو رب عزیز بھی ہے، جو رب حمید بھی ہے، جو رب، بولے نا، جو رب عزیز بھی ہے اور حمید بھی ہے۔ کیا ہے جی عزیز؟ کیا ہے عزیز کا معنی؟ ہر چیز پر وہ غالب ہے۔ حمید کا معنی ہر تعریف کا وہ مالک ہے۔ دونوں کے معنی یاد ہو گئے آپ کو؟ عزیز کا معنی وہ ہر چیز پر غالب ہے، حمید کا معنی وہ ہر تعریف کا مالک ہے۔ اب اس کا انسان کے اوپر اثر کیا پڑنا چاہیے؟ انسان کے اوپر بہت بڑا اس کا اثر ہے۔ اگر عزیز اور حمید کے یہ دو لفظوں کے اثرات، یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، اگر ان دو صفاتی نام کے اثرات انسان کے اوپر صحیح طور پر مرتب ہو جائیں، میں سمجھتا ہوں انسان بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتا ہے، جسمانی بیماریوں سے بھی، روحانی بیماریوں سے بھی، جسم کی بیماریوں سے بھی، روح کی بیماریوں سے بھی۔ اب ہمارے اندر ایک بیماری ہے، اندر، وہ بیماری بھلا کیا ہے؟ وہ بیماری یہ ہے، مجھے غالب ہونا چاہیے، مجھے اپنے پورے خاندان کے اوپر غالب ہونا چاہیے، مجھے اپنے پورے خاندان کے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے، ہر جگہ پر میری بات مانی جانی چاہیے، ہر جگہ پر میری عزت ہونی چاہیے، ہر جگہ پر لوگ مجھے سلامی دینے کے لیے کھڑے ہونے چاہیے، لوگ میرے پروٹوکول کے لیے کھڑے ہونے چاہیے، ہاتھ پاؤں چومنے والے ہونے چاہیے، میری تعریفیں کرنے والے لوگ ہونے چاہیے، ہر جگہ پر میری بات مانی جانی چاہیے۔ یہ لوگ میری بات کیوں نہیں مان رہے؟ یہ لوگ میری بات کیوں نہیں مان رہے؟ یہ اندر آگ لگی ہوئی ہے ہر انسان کے اندر، میری بات مانی جانی چاہیے، ہر جگہ پر مجھے غلبہ حاصل ہونا چاہیے، ہر چیز پر مجھے کنٹرول ہونا چاہیے، کوئی چیز میرے کنٹرول سے باہر نہ ہو، کوئی چیز میرے قابو سے باہر نہ ہو۔ یہ ہر انسان کے اندر ایک آگ لگی ہوئی ہے، ایک بھوک ہے، ایک طلب ہے، ایک حرص ہے، ایک لالچ ہے۔ ایک لالچ یہ ہے کہ ہر جگہ پر میری ہی تعریف ہونی چاہیے۔ بولیے کیا جی؟ ہر جگہ پر میری تعریف ہونی چاہیے۔ یہ ہے عجب، اسے کہتے ہیں عجب، اسے کہتے ہیں خود پسندی، اسے کہتے ہیں تکبر، اسے کہتے ہیں رعونت، اسے کہتے ہیں اپنی ذات کا بت
یہ انسان نے اپنی ذات کا ایک بت بنا لیا ہے. میری پذیرائی ہو، میری حوصلہ افزائی ہو، ہر جگہ پر میرے نام کے ڈنکے بجے، میری شہرت ہو، میرے نام کے چاند چمکنے چاہیے ہر جگہ پر. یہ ایک انسان کے اندر ایک حرص ہے، ایک لالچ. انسان کی پوری زندگی اسی کے ارد گرد گھوم رہی ہے. میرا نام چمکے، میری تعریف ہو، میری شہرت ہو، میرے نام کے ڈنکے بجے. یہ اندر ایک کیا لگی ہوئی ہے؟ آگ، حرص، لالچ، ہوس، بھوک. اب اس کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سنیے ذرا. ہر چیز پر میرا کنٹرول نہ ہو، ہر چیز پر میرے رب کا کنٹرول ہو. ہر جگہ میرا حکم نہ مانا جائے، ہر جگہ پر میرے رب کا حکم مانا جائے. اندر بھوک یہ ہو، یہ بھوک نہ ہو کہ میرا حکم مانا جائے. نہیں، میں کون ہوتا ہوں، میرا حکم کیا ہے. نہیں، اس کی جگہ پر اندر بھوک کیا ہو؟ بولیے ذرا. ہر جگہ پر میرے، بولیے، ہر جگہ پر میرے، ہر جگہ پر میرے اللہ کا حکم چلے. یہ لوگ اللہ کے حکم کو کیوں نہیں؟ بھائی وہ غالب ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے ہی غالب. تو ہر جگہ پر اسی کا حکم بھی تو غالب ہونا چاہیے نا. کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ وہ ہے ہی کیا؟ بولیے، وہ کیا ہے؟ اللہ کیا ہے؟ اللہ غالب ہے. ہر جگہ پر اس کو غلبہ حاصل ہے، تو ہر جگہ پر اسی کے حکم کو بھی کیا ہونا چاہیے؟ غلبہ ہونا چاہیے. اسی کا نظام ہو، اسی کا طریقہ ہو، اسی کا دستور ہو، اسی کا ضابطہ ہو، اسی کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہو. انہی کا حکم چلے، اللہ کا حکم چلے، اللہ کے رسول کا حکم چلے. عزیز کا معنی کر رہا ہوں، عزیز کا. آج بدقسمتی سے میں نے عرض کیا، ہم تسبیح بھی کر لیں گے، یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو، ٹھیک ہے، لیکن گھر کے اندر حکم اللہ کا نہیں چل رہا، میرا چل رہا ہے. میرا دکان کے اندر حکم اللہ کا نہیں چل رہا، بولیے میرا چل رہا ہے. میں چاہتا ہوں اس دھرتی کے اوپر میرا حکم نافذ ہو، اللہ کا حکم نافذ نہ ہو. تو عزیز کا معنی کر رہا ہوں، عزیز کا اثر انسان کے اوپر پڑنا چاہیے. کیا اثر ہے عزیز کا؟ بولیے. ہر جگہ پر، زمین کے ہر ہر گوشے پر، زمین کے ہر ہر چپے پر، اس پوری دھرتی کے اوپر، اس پوری کائنات کے اوپر نظام چلے، اللہ کا چلے، اللہ کے رسول کا چلے. یہ ہے عزیز کا معنی. یہ تسبیح بھی کریں، اسے روک نہیں رہا، تسبیح بھی کریں، اپنے نام بھی رکھیں عبد العزیز، نام بھی رکھیں عبد الحمید، لیکن دل کے اندر یہ تڑپ ہو، یہ جذبہ ہو، یہ آرزو ہو، یہ حرص ہو، یہ بھوک ہو کہ اے باری تعالیٰ ہر جگہ پر تیرا حکم چلے، تیرے رسول کا حکم چلے. ہر جگہ پر تیرا حکم چلے، تیرے رسول کا حکم چلے. یہ اندر تڑپ بھی ہو، اور اس کے لیے صرف تڑپ نہ ہو، صرف جذبہ نہ ہو، اس کے لیے عملی طور پر آپ کام بھی کریں کہ ہر جگہ پر میرے اللہ کا حکم چلے، ہر جگہ پر میرے اللہ کا حکم چلے. حمید کا معنی ہے قابل تعریف. اب مسئلہ یہ ہے، میں چاہتا ہوں میری تعریف ہو، یہ حرص نہ ہو، یہ لالچ نہ ہو، یہ بھوک نہ ہو، میری تعریف نہ ہو. اندر بھوک یہ ہو، میرے اللہ کی تعریف ہو. ہر جگہ پر میرے، میں کیا چیز ہوں؟ مٹی کا بنا ہوا انسان ہوں، مٹی میں جا کے مل جاؤں گا. میں کیا چیز ہوں؟ ہر جگہ پر میری تعریف نہ ہو. بولیے کس کی تعریف ہو؟ اللہ کی تعریف. اگر کوئی آپ کی تعریف کرے، آپ اس سے کہیں میری تعریف نہ کرو، پہلے اس کا شکریہ ادا کرو تاکہ اس کی دل شکنی نہ ہو، اس کی دل آزاری نہ ہو. اگر کوئی آپ کی تعریف کرے، آپ کے لباس کی تعریف کرے، آپ کے مکان کی تعریف کرے، آپ کی اولاد کی تعریف کرے، آپ کی کسی ذاتی قابلیت کی تعریف کرے، کسی آپ کی حیثیت کی تعریف کرے، آپ اس کا شکریہ ادا کریں. آج کل تعریف بھی کوئی نہیں کرتا جی. اچھے کام کی تعریف کرنی چاہیے، اور اگر کوئی تعریف کرے تو اس کا پہلے تو ادا کرے شکریہ. شکریہ ادا کرنے کے بعد ساتھ ہی دوسرا جملہ بولے، کیا؟ اللہ کی تعریف. میں تعریف کے لائق نہیں ہوں، اللہ تعریف کے لائق. ساتھ یہ جملہ بول دیں، اس کا ٹرینڈ بنا لیں. کوئی بھی تعریف کرے ساتھ کہیں آپ کا شکریہ، پھر ساتھ ہی کہہ دیں تعریف اللہ کے لیے.
اور اگر یہ پڑھ دیں الحمدللہ رب العالمین، سارے مسئلے ہی حل ہو جائیں گے۔ تعریف الحمدللہ رب العالمین اس اللہ کے لیے ہر تعریف ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، جو سارے جہانوں کو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے۔ معزز اور محترم سامعین کرام، میں اس جانب بھی آپ حضرات کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ آج بدقسمتی سے آپ یقین جانیے، یہ جو اپنی تعریف کی بھوک ہے، بولیے کس کی بھوک؟ آج انسان کو روٹی کی اتنی بھوک نہیں ہے جتنی اپنی تعریف کی بھوک ہے۔ آپ کو میری بات سمجھ تو نہیں آ گئی؟ جی بولیے، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اتنی بھوک آج انسان کو روٹی کی نہیں ہے جتنی بھوک انسان کو اپنی تعریف کی ہے۔ مثلا میں چند ایک مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ انسان اپنی کوٹھی بناتا ہے، اس کو ضرورت ہے مثال کے طور پر 3 کمروں کی، اس کی ضرورت 3 کمروں سے پوری ہو جاتی ہے، 5 کر لے، اس کو 5 کمروں کی ضرورت ہے، لیکن وہ بناتا ہے گھر کے 10 کمرے، اور سنگل سٹوری نہیں، وہ ڈبل ٹرپل سٹوری بناتا ہے۔ اب اس نے ڈبل ٹرپل سٹوری کیوں بنا دی اور سامنے بہت عالی شان فرنٹ بنا دیا؟ ضرورت نہیں تھی اس کی، کیوں بنا دیا؟ لوگ میرے مکان کی تعریف کریں، لوگ میرے مکان کی کیا کریں؟ کوئی گزرے دیکھے تو تعریف کیے بغیر گزر نہ سکے۔ اسے یعنی کوٹھی ایسی بنائیں، فرنٹ اتنا عالی شان بنائیں کہ لوگ تعریف کرنے پر مجبور ہو جائیں، تعریف کیے بغیر یہاں سے گزر نہ سکیں۔ آج مسئلہ ہی تعریف کا ہے۔ آپ اپنی بیٹی کی شادی کریں یا بیٹے کی شادی کریں، اس کے اوپر 1000 براتیوں کو بلا لیں، 1000 براتیوں کو، اور کوئی 20 قسم کے کھانے ان کے سامنے رکھ دیں۔ 20 قسم کے کھانے انسان کھا لے گا؟ بولو تو صحیح نہ۔ اس نے کیوں 20 قسم کے کھانے پکا کے رکھے؟ بولیں ذرا۔ اپنی تعریف کے لیے۔ ادھر تسبیح پڑھی جا رہی ہے، یا حمیدو یا حمیدو یا حمیدو، نام بھی رکھا ہوا ہے عبد الحمید، اور چاہتا کیا ہے؟ اپنی تعریف۔ نہیں سمجھ آ رہی آپ کو میری بات کی؟ چاہتا کیا ہے؟ بولیے، ہے نا؟ یہ مسئلہ ہے، اندر یہ مسئلہ ہے۔ ادھر نماز پڑھ رہا ہے، رکوع اللہ کو کر رہا ہے، سجدہ اللہ کو کر رہا ہے، باہر نکلتا ہے تو اندر آگ لگی ہوئی ہے، میری کوئی تعریف ہی نہیں کر رہا۔ یہ علماء کو مسئلہ، یہ مولویوں کو مسئلہ، یہ مفتیوں کو مسئلہ، یہ نعت خوانوں کو مسئلہ، یہ پیروں کو مسئلہ، یہ درویشوں کو مسئلہ، یہ دولت مندوں کو مسئلہ، یہ دکانداروں کو مسئلہ، یہ تاجروں کو مسئلہ، یہ کسانوں کو مسئلہ۔ یہ کس کو مسئلہ نہیں ہے؟ یہ مستریوں کو مسئلہ، یہ کاریگروں کو مسئلہ، یہ مکان بنانے والے کو مسئلہ، یہ مکان بنوانے والے کو مسئلہ۔ آپ کو سمجھ تو نہیں آئی میری بات؟ مکان بنانے اور مکان بنوانے دو لفظ بول رہا ہوں الگ الگ۔ مکان بنانے والے کو مسئلہ اور مکان بنوانے والے کو کیا مسئلہ؟ میری تعریف۔ کیوں میری تعریف نہیں کر رہے ہو؟ کرو میری تعریف۔ یہ انسان اس کا بھوکا ہو گیا، عرض کر رہا ہوں انسان کو بھوک لگ گئی اس بات کی کہ میری تعریف کی جائے۔ اب پیسہ کس نے دیا؟ بولیے ذرا۔ پیسہ کس نے دیا؟ اور ساتھ اس نے کیا دی؟ عقل دی، ذہن دیا، سوچ دی، فکر دی۔ اس پیسے کو لگانا کہاں ہے؟ اس پیسے کو لگانا کہاں ہے؟ آج انسان اللہ کا دیا ہوا پیسہ کہاں لگا رہا ہے؟ اپنی تعریف پر۔ میں نے عرض کیا بیٹی کو جہیز دیا جا رہا ہے، بیٹی کی ضرورت کے لیے نہیں، بیٹی کی ضرورت کے لیے نہیں، اپنی تعریف کے لیے پورے سماج کو، پورے معاشرے کو دکھایا جا رہا ہے وہ جہیز کیا ہو۔ میری بیٹی کا آ کر جہیز دیکھو۔ اگر تم نے بیٹی کو جہیز دیا ہے تو زمانے کو کیوں دکھا رہے ہو؟ دنیا کو کیوں دکھا رہے ہو؟ دنیا کو اس لیے دکھا رہے ہو کہ لوگ میری کیا کریں؟ تعریف کریں۔ ادھر کہتے ہو اللہ حمید ہے،
ادھر تسبیح ہو رہی ہے اللہ۔ او بھائی جب اللہ حمید ہے تو اس حمید کا مطلب یہ ہے وہ رب اپنے آپ کو حمید کہہ کر اپنے بندوں سے فرماتا ہے میرے بندو اپنی تعریف کی بھوک اپنے اندر نہ رکھنا، تم ہر تعریف سے بے نیاز ہو جانا، اگر کوئی تمہاری تعریف کر بھی دے تو اسے کہنا میں تعریف کے لائق نہیں ہوں، میرا اللہ تعریف کے لائق ہے۔ تعریف کے لائق میں نہیں ہوں، تعریف کے لائق انسان نہیں ہے۔ بولیے تعریف کے لائق کون ہے؟ اللہ تعریف کے لائق ہے۔ اب آپ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کی پہلی آیت ذرا پڑھیں، سارے پڑھو، سارے پڑھو اس کو آج۔ الحمدللہ رب العالمین، کیا معنی ہے اس کا؟ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو صرف پالنے والا نہیں ہے، تمام جہانوں کو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا۔ وہ ایسے پالتا ہے اپنے بندوں کو، ایسے پالتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کے پالنے سے کبھی بھی لا تعلق نہیں ہوتا، اپنے بندوں کو پالنے سے کبھی بھی الگ نہیں ہوتا، وہ ہر وقت اپنے ہر بندے کو، ہر مخلوق کو پال رہا ہے، پال وہ رہا ہے، تعریفیں میں اپنی چاہتا ہوں۔ بھائی کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ پال، بولو پال، پال وہ رہا ہے، تعریفیں میں اپنی چاہتا ہوں۔ کوٹھی میں نے بنائی جی، بہت بڑے منصب پر میں پہنچا، بہت بڑے عہدے پر میں پہنچا، بہت بڑی کرسی پر میں پہنچا، میں ملک کا سربراہ بن گیا، حاکم بن کر، ملک کا وزیر اعظم بن کر، ملک کا پریزیڈنٹ بن کر، ملک کا صدر بن کر میں عوام کی، اللہ کے بندوں کی خدمت نہیں کرنا چاہتا، اپنی تعریف کروانا چاہتا ہوں۔ کرو میری تعریف۔ وہ کوئی ایس ایچ او ہو، وہ کوئی تھانے دار ہو، وہ کوئی اے سی ہو، وہ کوئی ڈی سی ہو، وہ کوئی مجسٹریٹ ہو، وہ کوئی حاکم ہو، وہ کوئی سلطان ہو، وہ کوئی مینیجر ہو، وہ کوئی آفیسر ہو، وہ بھلا جس کرسی پر بیٹھا ہوا ہو، آج ہر انسان چاہتا یہ ہے۔ اور مجھے معاف کر دیجئے گا اگر آپ کو میری بات ناگوار لگے تو، یہ خواہش فرعون کی تھی۔ بولیے یہ خواہش کس کی تھی؟ ہاں فرعون کی۔ یہ خواہش مسلمان کی نہیں ہو سکتی، یہ خواہش مومن کی نہیں ہو سکتی، یہ خواہش کافر کی ہوتی ہے۔ بولیے ذرا کس کی خواہش ہوتی ہے؟ کافر کی خواہش ہوتی ہے۔ کافر چاہتا ہے میری تعریف ہو، مومن چاہتا ہے میری تعریف نہ ہو۔ بولے 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 اللہ کی تعریف۔ ادھر نماز پڑھ رہا ہے، ادھر باہر نکل کر چاہتا ہے میری تعریف ہو۔ میں عرض کر رہا ہوں آج اس دور کا، اس زمانے کا، اس سماج کا، اس معاشرے کا سب سے بڑا المیہ ہی یہ ہے، ایک میرا حکم چلے، دوسرا میری تعریف۔ حکم بھی میرا چلے، تعریف بھی میری ہو۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے حکم میرا چلے، تعریف میری ہو۔ ادھر بندہ کیا چاہتا ہے؟ حکم میرا چلے، تعریف میری ہو۔ یہ تو کنٹراسٹ آ گیا، یہ تو اللہ کی چاہت سے مقابلہ ہو گیا، یہ تو اپنی منمانی ہوگی، یہ تو فرعونیت ہو گئی۔ فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں۔ آج اگر انسان یہ تو نہیں کہہ رہا کہ میں تمہارا رب ہوں، لیکن یہ ضرور کہہ رہا ہے کہ میری تعریف کرو۔ یہ جتنا میک اپ کا سامان ہے، بولیے کس کا؟ بیوٹی پارلر، جتنا بیوٹی پارلر کا سامان ہے یہ صرف اور صرف کس کے لیے ہے؟ یہ جو گوری رنگت کی ہرس ہے انسان کے اندر کہ میرا رنگ گورا نظر آئے، یہ کس لیے ہے؟ بولیے ذرا۔ تعریف کے لیے ہے۔ عالی شان کوٹھیاں، عالی شان موبائل فون، عالی شان موبائل فون، یہ بھی ایک معاشرے کے اندر ٹرینڈ بن گیا ہے کہ میرا موبائل سب سے زیادہ قیمتی ہو، میرا موبائل سب سے زیادہ مہنگا ہو۔ اس کی ضرورت نہیں ہے انسان کو، وہ صرف ہاتھ کے اندر پکڑ کر دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو میں کتنا بڑا مالدار ہوں، کرو میری تعریف۔ کیوں نہیں کرتے تعریف؟
आलीशान गाड़ी है इंसान के पास, बहुत बड़ी लंबी चौड़ी गाड़ी, चमकती दमकती गाड़ी। वो गाड़ी उस इंसान की जरूरत नहीं है, बोलिए उस इंसान की जरूरत नहीं है। वो गाड़ी लंबी चौड़ी चमकती दमकती गाड़ी वो किस लिए है? तारीफ के लिए। इधर तस्बीह पढ़ी जा रही है, भाई मैं बार बार कह रहा हूं, इधर तस्बीह पढ़ी जा रही है, या अजीजू या अजीजू या हमीदू या हमीदू या हमीदू, और उधर अंदर आग क्या लगी हुई है, आग ये है, हिर्स ये है, भूख ये है। हर जगह पर हुक्म भी मेरा चले, हर जगह पर तारीफ भी मेरी हो। अगर तस्बीह करनी है ना, करो तस्बीह करो, ये तस्बीह करो, या अजीजू या हमीदू। पढ़े जरा आप भी, या अजीजू या हमीदू, या अजीजू या हमीदू, या अजीजू, या इसका जिक्र करें, इसका वजीफा करें, इसको पढ़ें, बार बार पढ़ें, इसको 100 बार पढ़ें, इसको 1000 बार पढ़ें, इसका लाख निकालें। और जब भी या अजीजो कहें, अंदर दिल में ख्वाहिश ये रखें, मौला अब मेरी चाहत ये है, हर जगह पर मेरा हुक्म ना चले, हर जगह पर तेरा हुक्म चले। पढ़े या हमीदू या हमीदू या हमीदू, अंदर दिल के अंदर ख्वाहिश ये रखें, मौला हर जगह पर मेरी तारीफ ना हो, मैं चाहता हूं कि हर जगह पर तेरी तारीफ। ये ख्वाहिश तो अंदर, अगर मैं अर्ज कर रहा हूं, अगर ये 2 मसले हल हो जाएं इंसान के अंदर के, ये एक, हर जगह पर मेरा हुक्म ना चले बल्कि अल्लाह का हुक्म चले, हर जगह पर मेरी तारीफ ना हो, मेरे अल्लाह की तारीफ हो। ये 2 ख्वाहिशात अगर बदल जाएं, अपनी ख्वाहिश, अपना हुक्म चलाने की ख्वाहिश बदल जाए, अपनी तारीफ की ख्वाहिश बदल जाए, किस ख्वाहिश के साथ? हर जगह पर अल्लाह का हुक्म चले, हर जगह पर अल्लाह की तारीफ हो। अगर ये हो जाए, मैं समझता हूं हर मसला हल हो जाएगा। फिर मकान सादे बनेंगे, बोलिए मकान, क्योंकि अपनी तारीफ की तो ख्वाहिश ही नहीं है। आप यकीन जाने, पैसा इंसान कमाता है, जिंदगी लगाकर, सारी जवानी लगाकर इंसान पैसा कमाता है, लगाता कहां है? मकान पे। उस पैसे का क्या फायदा हुआ? सोच के मुझे बताएं जरा। मैं असल में, आप लोग मेरे मिजाज से वाकिफ हैं, मैं तकरीर करने का ख्वाहिशमंद नहीं हूं। क्या करने का? तकरीरें बड़ी होती हैं, मैं तबलीग करता हूं, तबलीग। मेरी कोशिश यह है कि बात आपके दिल के अंदर जाए, आपके दिमाग के अंदर, आपके अकल के अंदर, आपके दिल के अंदर जाए, बात उतरे अंदर। ये मेरा रब फरमा रहा है, मैं नहीं कह रहा वो, मैं तो आपको अल्लाह की मंशा समझा रहा हूं, अल्लाह का पैगाम समझा रहा हूं, खोल कर वाजे कर रहा हूं। 2 लफ्जों के मतलब, एक अजीज का मतलब और एक हमीद का मतलब। मैंने कहा अब्दुल अजीज नाम भी बड़े आपने सुने हुए हैं, अब्दुल हमीद नाम भी सुने हुए हैं, और अब्दुल अजीज भी और अब्दुल हमीद दोनों नाम आपने सुने हुए हैं। ये मतलब भी सुना है आपने। पैसा कमाया इंसान ने, लगा कहां दिया? मकान पे, टाइलों पे। कहां लगा दिया? टूटियों पे। यकीन जाने हमारा सारे का सारा सरमाया पैसों, ये टाइलों और टूटियों पे खर्च हो रहा है। किस पे जी? टाइलों और टूटियों पे। और भी कोई साथ ऐड करना है, ऐड कर लें आप। मार्बल बोल लें, आप भी बोल लें, मुझे तो लफ्ज़ इतने नहीं आते, आपको ज्यादा आते होंगे। देख लें हमारा पैसा कहां खर्च कहां हो रहा है। इंसान ने सारी जिंदगी का पैसा कमाया और लगा कहां दिया? बैंड बाजों पर। कहां लगा दिया? बैंड बाजों पर। आप यकीन जाने, बच्चियों की जब शादियां होती हैं तो बच्चियों के मेकअप के ऊपर लाखों रुपया खर्च होता है, सिर्फ किस पर? मेकअप के ऊपर। इंसान ने पैसा कमाया, लगा कहां दिया? क्रीम पे। अल्लाह अकबर। सोच ले पैसा हमारा कहां जा रहा है? पैसा नाली में जा रहा है, पैसा बर्बाद कर रहे हैं हम लोग। हमें पता ही नहीं है कि पैसा खर्च कहां होना चाहिए। जायदादें खरीदी, कोठियां बनाई, बंगले बनाए, गाड़ियां खरीदी, महंगे से महंगे मोबाइल फोन खरीदे, लैपटॉप खरीदे, और जितनी चीजें हैं आपके इल्म में हैं वो खरीदी, और पैसा अपना बर्बाद। दिया किसने पैसा? अल्लाह ने। हमने कहां लगा दिया? तारीफ पे। आज क्या हमारा पैसा यतीमों पर खर्च होता है, बेवाओं पर खर्च होता है, मुस्तहिकीन पर खर्च होता है। हमारा ट्रेंड ही बदल गया है, ट्रेंड, स्टेटस बदल गया है।
ہمارے سوچ کے تقاضے بدل گئے ہیں، ہم کسی اور زاویے پر سوچتے ہیں، کسی اور پیمانے پر سوچتے ہیں۔ وہ رب ادھر قرآن میں کہہ رہا ہے، اس قرآن میں جس کو کھولنے کی اور سمجھنے کی ہم میں سے کسی کو توفیق ہی نہیں ہوتی، اس قرآن کے اندر رب فرما رہا ہے، اے محبوب ہم نے یہ کتاب اتاری آپ پر، کیوں اتاری؟ تاکہ آپ لوگوں کو نکال کر لے آئیں۔ کہاں سے؟ اندھیروں سے۔ کہاں سے نکال کر لے آئیں؟ اندھیروں سے نکال کر لے آئیں۔ کس کی طرف نکال کر لے آئیں؟ نور کی طرف نکال کر لے آئیں۔ اس نور کی اب وضاحت آگے ہوتی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے میرا محبوب اس نور کی طرف نکال کر لے آئیں۔ وہ نور اس رب کا راستہ ہے جو رب عزیز بھی ہے، جو رب حمید بھی ہے۔ آیت کا مطلب سمجھیں ذرا۔ اب آگے سنیں، ایک آیت آگے برکت کے لیے پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں۔ بات تو آگے بھی چلانی تھی لیکن عزیز اور حمید پر آ کر بات رک گئی۔ اگر دو لفظوں کی بھی آپ کو، ان دو لفظوں کی بھی اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو میں سمجھوں گا میری جو مقصد، جو محنت ہے اس کا مقصد پورا ہو گیا۔ عزیز حمید، عزیز حمید۔ عزیز کا معنی وہ غالب ہے، حمید کا معنی وہ تعریف کے قابل ہے۔ میں غالب نہیں ہوں، میں غالب بلکہ وہ غالب ہے۔ میں تعریف کے قابل نہیں ہوں بلکہ اللہ تعریف کے قابل۔ آگے فرمایا اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اللہ وہ ہے، آگے اللہ پاک بتاتا ہے کہ وہ جو عزیز اور حمید ہے وہ ہے کون؟ عزیز اور حمید۔ پڑھیں کبھی قرآن کو پڑھیں، یقین جانے چس آ جائے آپ کو، مزہ آ جائے۔ قرآن مجید کو پڑھیں رک رک کر، ٹھہر ٹھہر کر، آہستہ آہستہ ایک ایک لفظ کو پڑھیں، اس کو سوچیں، اس کو سمجھیں، ایک لفظ کی سمجھ آ جائے پھر آگے پڑھیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے عزیز وہ ہے، حمید وہ ہے جو اللہ ہے۔ جو کیا ہے؟ پھر آگے فرماتے ہیں اللہ کون ہے؟ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اللہ وہ ہے جو ساری زمینوں کا بھی مالک ہے، سارے آسمانوں کا بھی مالک ہے۔ یہ کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا اے میرے بندے تو جب میرے راستے پر چل پڑے گا تو یہ ذہن میں رکھنا کہ میں کس کے راستے پر چل رہا ہوں؟ اس کے راستے پر چل رہا ہوں جو اللہ ہے، اور وہ اللہ ساری زمینوں کا مالک، سارے آسمانوں کا مالک۔ سمجھیں تو صحیح، ہم نے تو صرف اپنے گھر میں بھی ابھی اسلام نافذ، اس رب کے طریقے ابھی تک ہم نے گھر میں نہیں چلائے، اس رسول کے طریقے ابھی تک ہمارے گھر کے اندر نہیں ہیں۔ وہ رب، وہ اللہ جو ساری زمینوں کا بھی مالک، سارے آسمانوں کا بھی مالک۔ آگے اللہ پاک نے رخ بدلا، انداز بدلا، فرمایا وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ۔ تباہی ہو ان کافروں کے لیے، تباہی ہو ان کافروں کے لیے جن کافروں کو ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ اللہ کون ہے۔ تباہی ہو ان کافروں کے لیے جن کافروں کو ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ اللہ کون ہے۔ یہ کافر کس کا حکم نہیں مان رہے؟ اس اللہ کا حکم نہیں مان رہے جو عزیز بھی ہے، حمید بھی ہے، ساری زمینوں اور سارے آسمانوں کا مالک بھی ہے۔ تباہی ہو ان کافروں کے لیے، تباہی ہو ان کافروں کے لیے من عذاب شدید۔ یہ بات نہ ماننے کی وجہ سے کہ اللہ عزیز بھی ہے، اللہ حمید بھی ہے، اور اللہ ساری زمینوں و آسمانوں کا مالک بھی ہے، یہ بات نہ ماننے کی وجہ سے کافروں کو عذاب شدید ہوگا۔